نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام برادر مکرم جناب صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب، قابل صد احترام جناب صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، قابل صد احترام جناب صاحبزادہ فیاض الحسن صاحب، قابل صد احترام جناب زیب سجادہ حضرت لال شعباز قلندر، قابل صد احترام جناب مفتی نصیر الدین صاحب، قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم میں، عمل میں، اخلاق میں اور کردار میں آپ سب سے بالعموم اور سٹیج پہ تشریف فرما صاحبان علم و عمل سے بالخصوص میں صدہا نہیں ہزارہا مراتب کم ہوں، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ علم، عمل اور ہر اعتبار سے اپنی شکستگی اور ناپختگی کے باوجود آپ کے درمیان چند لمحات اور چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور خاص کر آج کی تقریب جس مناسبت سے انعقاد پذیر ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی فکر کے حوالے سے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر بالکل اس طرح ہے، اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس قوم میں فکری تساہل عام ہو جائے، علمی بددیانتی جس قوم کا شیوا بن جائے، علم و عمل سے انحراف اور اکابر و اسلاف کی تعلیمات میں تحریف جن کا وتیرہ بن جائے، تحقیق کے میدان میں جن کے عربی گھوڑے باقی نہ رہیں، اس قوم میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات اگر ظہور پذیر ہو بھی جائیں، ان معاشروں کی، ان سوسائٹیز کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس شخصیت کو سمجھ نہیں پاتی اور وہ اس شخصیت کا کما حق کو ادراک ہی نہیں کر سکتی.
اندھوں کے شہر میں ہاتھی گھس گیا تو نظر تو کسی کو آتا نہیں تھا کہ کیسا ہے، یہ غوغا سا مچ گیا، یہ شور سا مچ گیا کہ ہاتھی گھس آیا ہے۔ کسی کا ہاتھ سونڈ پہ لگا، کسی کا ہاتھ آنکھ پہ لگا، کسی کا ہاتھ گھٹنے پہ لگا، کسی کا ہاتھ ٹخنے پہ لگا، کسی کا ہاتھ پنجے پہ لگا۔ جس کا جہاں ہاتھ لگا اس نے اگلے دن اسی بات کی تشہیر کی کہ ہاتھی تو ایسے ہوتا ہے۔ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر کو اور ان کے کلام کو بدل کے پیش کیا ہے، تو یہ بالکل صحیح فرما رہے تھے، اس لیے کہ ایک عرصے سے بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ علمی بددیانتی وتیرہ بن چکی تھی۔ اور ایسے میں جب فکر کے گھوڑے سر پٹ دوڑ رہے تھے اور وہ تانے بانے جو نفاست سے، نزاکت سے، لطافت سے، باریکی سے اکابر اور اسلاف نے ایمانیات کے وہ تانے بانے بن رکھے تھے، اس لیے کہ آدمی کا ایمان اگر ہدایت پہ قائم رہے، ہدایت پہ مبنی معاشرے کے اندر آدمی موجود ہو تو اس کے ایمان کی کیفیت ایک سنگلاخ چٹان کی مانند ہوتی ہے جس کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ لیکن جس معاشرے کے اندر گمراہی عام ہو جائے، جس معاشرے کے اندر علمی بددیانتی عام ہو جائے، جس معاشرے کے اندر تعصب اور نفرت کو عام کر دیا جائے، جس مسلمان معاشرے کے اندر نہ انبیاء کا ادب رہے، نہ انبیاء کے امام سید الانبیاء کا ادب رہے، نہ ان کے صحابہ کا ادب رہے، نہ ان کے اہل بیت کا ادب رہے، نہ ان کی امت کے جمیع اکابر کا، نہ ان کی امت کے ایسے اکابر بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا ادب قائم رہے، اس معاشرے کے اندر آدمی کے ایمان کی کیفیت سنگ لاخ چٹان کی مانند نہیں، بلکہ آدمی کے ایمان کی کیفیت ایک کچے دھاگے کی مانند ہوتی ہے جس کو ایمان کے اندر وسوسے اور وہم کے اور خطرے اور کسی خناس کے گھس جانے کی ہلکی سی جنبش بھی ایمان کی استار کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اس لیے وہاں ایمان کے اندر ایک معمولی سا وسوسہ، ایک معمولی سا شک، ایک معمولی سا شبہ بھی ایمان کے اس پورے رشتے کو، مخلوق کے اس ایک نمائندہ بندے کو اپنے خالق سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے جب ایسے، اب اور کچھ میں کہنا نہیں چاہتا، گھوڑے وہ بنتے نہیں، وہ جب دوڑنے شروع ہو جائیں اور ان تانوں بانوں کو توڑتے چلے جائیں تو پھر حکیم امت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عقل کے اس طرح کے گھوڑے یوں بے لگام ہو جائیں، اس طرح کے شتر تم کو بے مہار بھاگتے نظر آئیں، تو پھر یہ گمان نہ کیا کرو کہ ان بے مہار اونٹوں کو اور ان بے لگام گھوڑوں کو روکنے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوتا، یہ تصور نہ کرو۔ گمان مبر کہ خرد را حساب و میزان نیست، تو یہ تصور نہ کر کہ عقل کے سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا، ان کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا، ان کو کوئی لگام نہیں دے سکتا، ان کو کوئی روک کے ان کی سمت کو درست نہیں کر سکتا۔ یہ گمان نہ کر کہ عقل کو کسی جگہ حساب نہیں دینا پڑتا۔ نگاہ بندہ مومن قیامت خرد است، اس لیے کہ بندہ مومن کی نگاہ عقل کے لیے حساب گاہ قیامت کا درجہ رکھتی ہے۔ بندہ مومن کی نگاہ عقل کے لیے
حساب گاہ قیامت کا درجہ رکھتی ہے. حساب گاہ قیامت میں کیا ہوگا مسلمانوں؟ کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال ایک بہت ہی عظیم ترازو کے اوپر رکھے اور تولے جائیں گے. خیر اور شر کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. وہ حساب گاہ قیامت ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ وہ تو حساب گاہ قیامت وہاں آنی ہے. اس دنیا کے اندر جب کوئی اپنی علمی بددیانتی کے ذریعے دین اسلام کے اوپر کوئی تابڑ توڑ قیامت توڑنا چاہتا ہے تو کہا پھر اس میں یہ فکر نہ کرو کہ اللہ کے بندے پیدا نہیں ہوتے. اللہ کے ایسے بندے پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کی عقل کو پکڑ کے حساب پہ کھڑا کر کے ان کا خیر الگ کر کے ان کا شر دنیا پہ واضح کر دیتے ہیں. اور اگر فکر رضا کو سمجھا گیا ہوتا، فکر رضا کو جانا گیا ہوتا، فکر رضا کو پہچانا گیا ہوتا اور فکر رضا کے اوپر یہ قوم کاربند ہو جاتی تو میں بالوثوق اور بالیقین یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس بدترین دہشت گردی کا ہم نے سامنا کیا، جس بدترین قتل و غارت کا ہم نے سامنا کیا، جس بدترین خون خرابے کا، جس بدترین فتنہ و فساد کا ہم نے سامنا کیا ہے، ہمیں اس بدترین خون خرابے کا اور اس بدترین فتنہ و فساد کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اس فتنہ و فساد کا ہمیں سامنا ہی اس لیے کرنا پڑا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو علمی و فکری تحریک تھی اور جو تحریک ہے اور انشاءاللہ موجود اور بپا رہے گی، اس کے دامن کے ساتھ ہمارے دامن کی گانٹھیں ڈھیلی ہو گئی ہیں. ہماری فکر کا تعلق اس کے ساتھ کمزور تر ہوتا چلا گیا. اس لیے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو فکر ہے اس کو ملت اسلامیہ کی اس صورتحال کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، اصلاحی جماعت، سنیں اصلاحی بھائی جان. جماعت. اس لیے فکر رضا، فکر رضا، فکر رضا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر کی معنویت ہر گزرتے ہوئے پل کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے پل سے زیادہ حقانیت اور زیادہ صداقت سے واضح ہوتی ہے. اور وہ اسی طرح واضح ہوتی رہے گی. اور آج اس بات پہ پوری امت اسلامی کے اندر، صرف اسلامیان ہند میں اور اسلامیان پاکستان میں نہیں، پوری اسلامی دنیا کے اندر، ترکی میں، مراکش میں، خود عرب دنیا کے اندر، سنٹرل ایشیا کے اندر اس وقت اجماع کی کیفیت ہے. اس وقت اجماع کی کیفیت ہے اور اجماع اس بات کے اوپر ہے جس بات کا پہرا فکر رضا کے ماننے والوں نے دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ دین جس کے شارع صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شریعت کا اجرا فرمانے والے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے غلاموں کو یہ حکم کریں
متعدد